अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। आज के दर्स के अंदर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम वज़ू का मसनून तरीक़ा समझेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवज़्ज़ऊ बिस्मिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम वज़ू शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करो। तो बिस्मिल्लाह से मुराद सामीन व नाज़रीन बिस्मिल्लाह ही है। बिस्मिल्लाह से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाह ही है। बाज़ हमें से कुछ भाई साथी जो हैं वो जब वज़ू शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है और उम्मत को बिस्मिल्लाह ही सिर्फ सिखाई है कि बिस्मिल्लाह पढ़े जाएं। यही अल्फाज जो मैं दोहरा रहा हूँ बिस्मिल्लाह के, सिर्फ यही पढ़े जाएंगे। और जहाँ कहीं भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ चीज़ें ऐड की हैं तो वो बिल्कुल वाज़े हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाना खाने की मतलब तरीक़ा बतलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह का हुक्म दिया, तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर बिस्मिल्लाह बंदा खाने से पहले भूल जाए तो फिर दौरान में उसे याद आए तो फिर क्या पढ़े, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। हालांकि बिस्मिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे मुआशरे के अंदर खाना खाते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ा जाता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह सिखाई है। और अगर खाना शुरू करने से कबल बिस्मिल्लाह भूल गया है तो बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर दौराने खाना आपको याद आया तो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह के अल्फाज पढ़ने हैं। तो इसी तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आप मैयत को लाहद के अंदर कब्र के अंदर उतारते हैं तो उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह के साथ कुछ ऐसे कलिमात ऐड किए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कहें वैसा हमने करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही के साथ बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तरबियत करते हैं, जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को बयान करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को लाहद में या कब्र में उतारा जाए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त पढ़ा करो बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। और इसी तरह से दूसरी हदीस है बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाह के साथ अला मिल्लति रसूलिल्लाह या व अला सुन्नति रसूलिल्लाह, ये दो किस्म के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इजाफ़ा किया है बिस्मिल्लाह के साथ। तो यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की थी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके की मुनासबत से आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये तरबियत दी है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारे मौक़े हैं जहाँ जहाँ पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीक़ा बताया है। जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो उस वक्त भी एक दुआ है, तो वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना के अल्फाज हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारे मौक़े हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, जैसा कि किसी भी जानवर को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह के साथ वल्लाहु अकबर का इजाफ़ा है, यानी बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ज़िक्र करने का मकसूद और मतलूब ये है कि जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वही अमल ही किया जाए, उसके अंदर इजाफ़ा ना किया जाए। तो वज़ू के आगाज़ के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह सिखाई है, खाली यही अल्फाज बिस्मिल्लाह के तो यही पढ़े जाएं बस। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से भी साबित नहीं है। हाँ, कुरान करीम की तिलावत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी की है, कुरान करीम की किसी आयत को किसी सूरत को शुरू किया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। और उसकी तलकीन भी ऐसे ही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए कुरान करीम की तिलावत के मौके पर। लेकिन उसके अलावा जिस काम का भी आप आगाज़ करते हैं तो बिस्मिल्लाह
یا اس کے علاوہ جہاں جہاں جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو جو الفاظ سکھائے ہیں جس جس موقع کی مناسبت کے ساتھ، تو وہ الفاظ اسی طرح سے دہرائے جائیں۔ تو بہرحال وضو کے آغاز کے اندر بسم اللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو ہمیں بھی بسم اللہ ہی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وضو بسم اللہ کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی بسم اللہ پڑھی جائے گی تو وضو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بھی لگا دیا ہے کہ بسم اللہ اگر وضو کے آغاز میں نہیں پڑھی گئی تو وہ وضو نہیں ہے۔ اگر بندہ بھول گیا ہے کسی وجہ سے، تو بھول کر اس نے اسی طرح سے وضو کر لیا ہے، تو بعد میں اسے نماز پڑھنے سے پہلے یاد آ گیا ہے، تو پھر وہ وضو کرے، اور وضو کر کے دوبارہ پھر سے وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے، وقت گزر گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے یاد ہے شاید پتہ نہیں میں نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، تو یہ صورت اس کے بھول جانے کی جو ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ایسی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو ایسی خطائیں کہ جو بندے سے بھول کر ہو گئی ہیں، اس نے جان بوجھ کر نہیں کی ہیں، تو ایسی خطاؤں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا جناح، ایسی خطاؤں کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وضو کے شروع کے اندر بسم اللہ ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ العزیز وضو کا مسنون طریقہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو کام تھے وضو سے قبل، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو وضو جو ہے اس کا جو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں۔ یہ کلائی ہے، کلائی تک جو اپنے ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، پہلے دانے ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، یوں ایسے انداز سے دھویا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اور تلقین فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو وضو کرتے وقت فرمایا اپنی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھویا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں ان کو دھونا فطرت میں سے ہے، یعنی جن 10 فطرتوں پر ایک انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ فطرتی باتیں ہیں، اور فطرت کے اندر ہیں یعنی 10 باتیں، ان 10 باتوں میں سے یہ انگلیوں کے پوروں کو دھونا بھی ہے۔ تو اس لیے انگلیوں کے پوروں کو اچھے طریقے کے ساتھ، ان میں ناخن بھی ہیں، ناخنوں کو بھی اچھی طرح سے ان کو تر کیا جائے، یعنی پرسکون جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں کو دھوتے وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا جائے، ایسے کیا جائے، ایسے کیا جائے، ایسے کیا جائے۔ تو یہ انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنے کا مقصود یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ تھوڑی ہوتی ہے وہاں پانی کم پہنچتا ہے، تو انگلیوں کے خلال کے ساتھ جو وہاں پر پانی پہنچ جائے وہاں کی جگہ بھی تر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو بعض ہم میں سے ساتھی ایسے ہیں کہ وضو کرنے کے اندر جلدی کرتے ہیں، جلدی ہاتھوں کو دھویا اور جلدی کرولی کی، اور جلدی پانی منہ کے اوپر اپنا منہ دھویا، پھر ہم اپنی کونیوں کو دھویا، جلدی سے مسح کی، جلدی سے پاؤں دھوئے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، پرسکون ہو کے وضو کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، نماز جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب وضو ہوگا ہی نہیں تو پھر کیسے نماز ہوگی؟ ہم جلدی کے اندر جماعت کے اندر شامل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو جلدی کے اندر جب ہم جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے لیکن ہمارا وضو نہیں ہوگا تو پھر ایسی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم نے کیا لکھوایا، کیا بھیجا ہم نے اپنے لیے آخرت کے لیے؟ تو اس لیے وضو کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں، پھر بعد میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ دوڑ کر مسجد کے اندر آ رہے ہیں، ان کے پاؤں کے دوڑنے کی جو پاؤں کی آہٹ ہے، پاؤں کے جو زمین کے اوپر جمپ لینے کی جو آواز ہے وہ نبی علیہ السلام کے کانوں میں پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کبھی آپ میں سے کون ہے جو دوڑ کر نماز کے اندر شامل ہو رہا ہے، دوڑ کر آ رہا ہے مسجد کے اندر؟ تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا اللہ کے رسول ہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، وقار کے ساتھ آیا کرو، سکون کے ساتھ آیا کرو، سکینت کے ساتھ آیا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا حصہ نماز کا تم پالو
وہ حصہ پڑھ لو، جو حصہ تمہارا رہ گیا نماز کا بعد میں کھڑے ہو کے اس کو پورا کر لو۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اگر ہمیں نماز کے گزر جانے کا، نماز کے رہ جانے کا، نماز کے نکل جانے کا خدشہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ٹائم سے نکلا کریں، گھر سے ٹائم سے نکلا کریں، تاکہ ہماری نماز کی تکبیر اولیٰ بھی ضائع نہ ہو، تکبیر اولیٰ بھی ہماری نماز کی ضائع نہ ہو۔ یہ اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے جیسے ہم باقی سارے کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ تو بہرحال طریقہ تو میں وضو کا بتا رہا تھا، تو یہاں پر بات آ گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو یعنی اچھے طریقے کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، انگلیوں کا خلال کیا جائے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ان ہاتھوں کو یوں اس طرح سے دھویا جائے کلائیوں تک۔ دھونے کے بعد پھر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 چلو پانی کا لیں، اور چلو کا پانی چلو کا لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا منہ کے اندر اور آدھا ناک کے اندر چڑھائیں، یعنی 1 چلو پانی کے ساتھ یعنی منہ کے اندر بھی آدھا ڈالنا اور آدھا ناک کے اندر ڈالنا ہے۔ یہ 3 دفعہ ایسے کیا جائے۔ اگر 3 دفعہ بندہ کرنا چاہتا ہے تو 3 دفعہ کر لے، 2 دفعہ کرنا چاہتا ہے 2 دفعہ کر لے، 1 مرتبہ کے ساتھ بھی اگر اس کا گزارا ہوتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کا منہ اور ناک صاف ہوتے ہیں تو 1 دفعہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ سارے ارکان، شروع کے اندر یہ بات سمجھ لیں کہ سارے ارکان جو ہیں 1 دفعہ دھونا بھی جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ 2 مرتبہ بھی جائز ہیں، 3 مرتبہ بھی جائز ہیں، 3 سے زیادہ نہیں ہے، 3 سے زیادہ نہیں ہے، 3 دفعہ تک یعنی کہ اپنے اعضاء کو دھویا جا سکتا ہے، اس کی حد ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ چلو لیں پانی کا، اور آدھا منہ کے اندر اور آدھا ناک کے اندر، آپ حد آپ کو بتا دی گئی ہے، 1 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، 2 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، 3 مرتبہ۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ جب منہ کے اندر پانی ڈالا جائے تو منہ کو بھی اچھی طرح سے واش کیا جائے، اور پھر اسی طرح ناک کے اندر پانی چڑھانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مبالغہ کیا کرو۔ مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ غلو یعنی زیادہ اندر تک ناک یعنی کہ نتنوں کے اندر تک ہڈی تک پانی کو لے جایا جائے، جتنا زیادہ بندہ آگے تک لے جا سکے پانی کو آگے تک لے کے جائے، تاکہ پانی کے ساتھ جو ناک مکمل اچھے طریقے کے ساتھ واش ہو جائے، پھر اس کو 3 مرتبہ جھاڑا بھی جائے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 3 مرتبہ جھاڑنا بھی چاہیے۔ اور جب بندہ سو کر اٹھے تو پھر تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کے نتنوں پر رات گزارتا ہے، یعنی نتنوں کی جو یہ کوٹھڑی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس کے اوپر وہ شیطان رات گزارتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کو 3 مرتبہ جھاڑا کرو، کیونکہ اس کے اوپر شیطان کا ساری رات ڈیرا تھا۔ تو جب سو کر اٹھے تو پھر ضرور ناک کو 3 مرتبہ جھاڑنا چاہیے، اور ناک کے اندر پانی کے اندر غلو کرنا چاہیے، اضافہ آگے تک لے کے جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے منہ کو دھویا جائے، 3 مرتبہ منہ کو دھونا ہے، اور مکمل منہ ہے، یہ پیشانی جو بال ہیں یہاں تک یہ سارا منہ ہے مکمل، سارا یہ داڑھی شامل کر کے سارا یہ جبڑے وغیرہ سارا مکمل یہ منہ کے اندر، اور کانوں کی یہ جو لو ہے یہاں تک جو ہے یہ سارا منہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک چہرے کو دھویا جائے۔ 3 مرتبہ چہرے کو دھونے کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ چلو پانی کا لیں اور اپنی داڑھی کے نیچے پانی کو ڈالیں ایسے، اور پھر ایسے خلال کریں اس کے اندر، ٹھیک ہے، ایسے پھر اس کے اندر خلال کیا جائے، مکمل داڑھی کے اندر خلال کیا جائے۔ تو یوں خلال کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بھی بات سمجھیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کیا خلال کرے گا؟ اب اس کے وضو کا بھی، اس کا تو وضو بھی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کرنا جو ہے یہ وضو کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو اب ایک بندے کی داڑھی نہیں ہے تو وہ کیسے خلال کرے گا؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے، داڑھی فرض ہے، اس کو رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سنت ہے، اگر سنت بھی سمجھی جائے تو سنت اتنی معمولی ہوتی ہے کہ اس کو جیسے مرضی کر دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے، جس طرح سے مرضی کر دیا جائے۔ اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال داڑھی رکھنا جو ہے یہ فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض کے لیے ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے ایک اپنا مٹھ جو ہے ایک مٹھ ہونی چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، داڑھی کو مکمل چھوڑ دینا چاہیے، واف اللہا، داڑھی کو مکمل چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات ہماری انشاءاللہ آگے کبھی بیان کریں گے اس پر بھی۔ تو داڑھی کا خلال کرنا ہے، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور ایک اضافی چلو لے کر یعنی اس کے ساتھ خلال کرنا ہے، یہ سمجھ لیں کہ چوتھا ہوگا، چوتھے کے ساتھ داڑھی کا خلال کرنا ہے۔
दाढ़ी का अच्छे तरीके के साथ खलाल करके फिर उसके बाद अपने बाजुओं को कूनियों तक धोना चाहिए। यहाँ कम अज कम कूनियों तक या कूनियों से ऊपर तक, कूनियों से ऊपर तक, यानी कूनियाँ शामिल हों इस धोने के अंदर। तो यहाँ तक यानी मुकम्मल अपने हाथ तक इसको 3 मरतबा धोया जाए। अगर इससे भी ज़्यादा किया जाए तो यहाँ तक भी किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना बंदा ज़्यादा अपने अज़ा को धोने के अंदर इसके अंदर इजाफ़ा करेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका उतना ही ज़्यादा वक़ार होगा, उतनी ज़्यादा अज़मत होगी। जिस कदर इसका धोने के अंदर इजाफ़ा होगा उतने ही इसके अज़ा अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के दिन चमकते हुए नज़र आएंगे और पहचाना जाएगा मोमिन के ये नमाजी है कि इसके वज़ू के सारे अज़ा जो है क़यामत के दिन चमकते हुए नज़र आ रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम के सामने आएगा, हौज़ कौसर पर आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएगा, माशर के मैदान के अंदर आएगा, अल्लाह के सामने हिसाबो किताब के लिए आएगा तो इसके वज़ू के अज़ा चमकते हुए होंगे। ये उस शख्स के होगा कि जो बंदा नमाजी है। जो नमाजी नहीं है उसके क्या वज़ू के अज़ा चमकेंगे। तो इसलिए हमें इस पर यानी गौर व फिक्र करना। उसके बाद सर का मसा है, तो सर के मसे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बतलाया है कि सर का मसा जो है वो पानी लेना है और पानी लेकर दोनों हाथों को पानी के साथ तर करना है। फिर उसके बाद अपने सर का मसा, ये जो सामने बाल हैं पेशानी पर, इन बालों से मसे का आगाज़ होगा और पीछे मुकम्मल बैक साइड तक, यानी जहाँ तक बाल है ना गुद्दी तक, वहाँ तक गुद्दी तक, यानी कि अपने हाथों को मुकम्मल हाथों को ऐसे ले जाना है और गुद्दी तक ले जाके फिर वापस लेके आना उसको, दोबारा वापस वहीं तक जहाँ से मसे का आगाज़ किया था वहाँ तक इसे लाकर हाथों को अलहदा कर देना है। फिर उसके बाद अब आगे जो चीज़ है वो 2 तरह का तरीका है, दोनों तरह का ही मसनून है, साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब आपने मसे के लिए पानी लिया था उसी पानी के साथ जो है आप जो पहले आपके हाथ तरते जिसके साथ आपने मसा किया है उन्हीं और पानी मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं, उसी पानी के साथ अपनी शहादत वाली उंगलियां जो हैं वो अपने कानों के अंदर डालकर अंदर से मुकम्मल तौर पर, ये रास्ते बने हुए हैं, इन रास्तों के अंदर मुकम्मल तौर पर अंदर ये सुराख है, सुराख से लेकर फिर आगे ऐसे घुमाकर इनको मुकम्मल तौर पर ये कुरुंगली तक ले आना है। ये आपका अंदर शहादत की उंगली के साथ जो है वो अंदर का मसा हो जाएगा। फिर ये जो अंगूठे हैं इनके ज़रिए से बाहर वाली सिमत से ऐसे मसा कर देना है, तो ये मसा कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा ये है कि आपने मसा किया और फिर उसके बाद अलहदा से पानी, कानों के मसे के लिए अलहदा से पानी लेकर उसके साथ कानों का मसा, जो मैंने बताया तरीका यही है। बस सिर्फ अपना फ़र्क ये है कि एक है कि पानी जो है लेने की ज़रूरत नहीं, उसी पानी के साथ मसा किया जा सकता है, और दूसरा है कि पानी अलहदा से कानों के लिए मसे के लिए लेना है। तो दोनों तरह से साबित है, जायज़ है, दोनों तरह से जिस तरीके पर भी कोई अमल करना चाहे ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली है, जो कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि अपना वज़ू जो है अगर कंप्लीट होगा, सही होगा, मसनून होगा, तरीके के मुताबिक होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो वज़ू होगा। और वही वज़ू जो है अपना नमाज के लिए बेहतरीन होगा और नमाज उसी वज़ू के साथ होगी। अगर वो वज़ू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है तो फिर वो नमाज नहीं होगी। तो यहाँ पर ये समझिए कि वज़ू के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उसी को इख्तियार करना है, ना उसके अंदर इजाफा करना है ना उसके अंदर कमी करनी है। तो ये मसा करने के बाद जो अमूमन देखा गया है वो ये है कि अपने हाथों की जो पुश्त है ना इसके साथ गर्दन का मसा किया जाता है। ऐसे बात ना लोग गर्दन का मसा करते हैं, तो ये सुन्नत से साबित नहीं है। इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह सरासर यानी गलत बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से बिल्कुल भी ये साबित नहीं है। यह तरीका गलत है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। हर उस काम से बंदे को इज्तनाब करना चाहिए जिसका ताल्लुक़ शरीयत के साथ नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ नहीं है। तो इसका ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ नहीं है। तो मैं अपने भाइयों के दिल आज़ारी के लिए बातें नहीं अर्ज़ कर रहा, मैं तो सिर्फ इस्लाही गर्ज़ है मेरी, मैं इस्लाह के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित नहीं है। कुछ ज़ईफ़ रवायात शायद होंगी, तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही फरमान से ये बात साबित नहीं है। तो लिहाजा जो चीज़ पैगंबर की
حدیث سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ عمل کے اندر نہیں لانی چاہیے۔ اگر اس کو ہم عمل کے اندر لاتے ہیں تو اس کو بدعت کا درجہ مل جاتا ہے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور بدعت کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، بدعت جو ہے بندے گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے اور گمراہی جہنم کے اندر لے کے چلی جاتی ہے۔ بجائے بندہ جنت کے اندر جانے کے وہ بندہ جہنم کے اندر چلا جائے تو یہ بندے کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا لاس ہے، تو اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو جب سر کا مسح کمپلیٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ تو پاؤں کو دھونے کے لیے بھی مکمل طور پر پہلے دایاں پاؤں دھویا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ اپنے پاؤں کو ٹخنوں کے اوپر تک، یہاں تک مطلب حد ہے کہ اس سے نیچے نہیں جانا۔ اس سے اوپر اگر بندہ ہاف پنڈلی تک دھو لے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے وہ یہ ضروری ہے، یہاں تک اگر پاؤں کو دھویا جائے گا تو وہ پاؤں جو ہے وہ دھلائی یعنی وضو کے اندر شمار ہوں گے۔ اگر ٹخنوں سے نیچے ہوا تو پھر جو ہے وہ وضو کے اندر نقص ہے، تو لہٰذا اس نقص کو بھی ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پاؤں کو دھوتے وقت بھی، جیسے ہاتھوں کو دھوتے وقت ہم نے انگلیوں کا خلال کیا، ایسے پاؤں کو دھوتے وقت جو ہے انگلیوں کا خلال کیا جائے گا۔ انگلی کے ساتھ، چھوٹی انگلی کے ساتھ یا پھر مطلب کسی بھی انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ان کے اندر خلال کیا جائے، خلال کر کے پھر اس طرح سے تاکہ وہاں پانی جو ہے وہ مکمل طور پر پہنچ جائے۔ اور اسی طرح سے ناخنوں کے اندر بھی صحیح طرح سے پانی ناخنوں کو بھی تر کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے کے ساتھ پاؤں کو دھونا چاہیے، اور اس انداز سے انشاءاللہ جو وضو کیا جائے گا وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کسی بھی اپنا عضو کو خشک نہیں رکھنا، مکمل تسلی کے ساتھ وضو کیا جائے۔ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے کہ باقی اعضاء کو بھی ذرا جلدی سے دھویا جاتا ہے، اس کا طریقہ جو صحیح پروسیس ہے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح سے جب پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو پاؤں کو دھوتے وقت بھی بعض لوگ جو ہیں وہ جلد بازی کے اندر پاؤں کے کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، جیسے کہ ایڑیاں ہیں یا اپنا ٹخنوں کے نیچے والا حصہ ہے، یا جہاں پہ تھوڑا سا یعنی گڑھا سا بنا ہوتا اپنا ٹخنوں کے نیچے، تو وہاں سے بھی بعض اوقات پانی نہیں پہنچتا تو لوگ اسی طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ پاؤں کا خشک رہ گیا وضو کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ حصہ جہنم کے اندر ہوگا۔ استغفر اللہ، بہت بڑا لاس ہے۔ تو بجائے ہم نیکی کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں یعنی پھنس جائیں، ناراض کر لیں بیٹھیں اللہ تعالیٰ کو، اس لیے ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز وضو کے بعد کے جو اذکار ہیں، وضو کے باقی مسائل جو انشاءاللہ العزیز کچھ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔